ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی فریحہ کی ہے جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر اچانک ہر رات ایک بلی ان کے دروازے پہ آنے لگتی ہے اور ساتھ ہی عجیب سے واقعات ہونے لگتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا، اور اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ گلستان جوہر کراچی میں ایک پرانا اپارٹمنٹ کمپلیکس تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وقت یہاں تھم گیا ہو۔ سیڑھیوں کی دیواروں پر پرانی پینٹ کی تہ جڑ چکی تھی، راہداریوں میں خاموشی اور نمی بسی ہوئی تھی، اور ہر دروازہ جیسے کوئی بھولا ہوا راز چھپائے بیٹھا تھا۔ اسی کمپلیکس کے فلیٹ نمبر B13 میں فریحہ اپنے 2 بچوں زارا اور عثمان کے ساتھ رہتی تھی۔ فریحہ کا شوہر فیصل دبئی میں ملازمت کرتا تھا اور سال میں ایک بار پاکستان آتا۔ اس کی غیر موجودگی میں فریحہ نے ماں اور باپ دونوں کے فرائض انجام دینا سیکھ لیا تھا۔ وہ دن بھر مصروف رہتی، لیکن رات جیسے ہی اترتی فلیٹ میں ایک عجیب سی گھٹن، خاموشی اور تنہائی اس کے وجود کو گھیر لیتی۔ یہ فلیٹ کچھ الگ سا تھا۔ دیواروں پر نمی کے نشانات کچھ اس انداز میں پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی نے برسوں پہلے ان پر آنسو بہائے ہوں۔ چھت سے بلب کی زنجیر میں بند بتی جب ہوا میں ہلتی تو ایک پرانا سا کرکرا شور پورے فلیٹ میں گونجتا۔ رات کو جب بچے سو جاتے تو فریحہ اکثر محسوس کرتی کہ جیسے وہ اکیلی نہیں، جیسے کوئی اور بھی ہے جو خاموشی سے اسے گھور رہا ہے۔ شروع میں وہ ان احساسات کو محض تنہائی کا وہم سمجھتی رہی، لیکن یہ وہم دن بدن بڑھتا گیا۔ کبھی باتھ روم کے نل سے اچانک پانی بہنے لگتا، کبھی کچن میں برتن خود بخود کڑکنے لگتے، اور سب سے زیادہ خوفناک لمحے وہ ہوتے جب اسے ایسا لگتا جیسے کسی نے اس کے کان کے پاس آ کر آہستہ سے کچھ کہا ہو، مگر جب وہ پلٹتی تو پیچھے کوئی نہ ہوتا۔ فریحہ کا دل کہتا تھا کہ کچھ ہے، کچھ ایسا جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہے، اور یہی سوچ اس کی راتوں کی نیندیں چھیننے لگی۔ ایک رات جب فریحہ حسب معمول بچوں کو سلا کر لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، گھڑی نے 12 بجائے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازے کے پاس سے ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی باہر آ کر رکا ہو۔ پہلے تو فریحہ نے خیال جھٹک دیا، مگر جب آہٹ مسلسل آنے لگی تو وہ دبے قدموں دروازے کے قریب آئی اور اندر سے جھروکے میں سے جھانک کر دیکھا۔ دروازے کے باہر ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ بلی کی کال سیاہ اور چمکدار تھی، اور اس کی زرد آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی، بالکل ویسی جیسی اندھیری رات میں شیر کی آنکھیں دکھائی دیتی ہے۔ فریحہ ٹھٹک گئی۔ بلی بالکل ساکت بیٹھی تھی، نہ میاؤں کرتی نہ حرکت، بس دروازے کو گھورتی رہتی، یوں جیسے اندر موجود کسی کو پہچانتی ہو۔ فریحہ نے پہل سوچا کہ شاید یہ بھٹک کر آ گئی ہے یا بھوکی ہے۔ اس نے کچن سے کچھ چاول اور ایک روٹی نکالی اور دروازے کے باہر رکھ دی۔ بلی نے آہستہ سے چل کر کھانے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی دروازے کی طرف تھی، جیسے اسے کھانے سے زیادہ کسی اور چیز کی پرواہ ہو۔ کھانے کے بعد بلی بنا کوئی آواز نکالے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلی رات پھر 12 بجے وہی بلی دوبارہ آ گئی۔ اب یہ معمول بن گیا۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے بلی آتی، دروازے کے باہر بیٹھتی اور خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو عام جانوروں میں نہیں ہوتی، وہ جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو یا شاید کچھ مانگنا۔ فریحہ کا دل بے چین رہنے لگا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب ہمدردی بھی محسوس ہوتی، جیسے بلی کی خاموشی کوئی کہانی سنا رہی ہو، ایک ایسی کہانی جو ابھی سنانا باقی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد فریحہ نے محسوس کیا کہ بلی کی حرکات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اب وہ صرف دروازے کے باہر بیٹھ کر نہیں جاتی تھی، بلکہ جیسے ہی فریحہ کھانے کا برتن باہر رکھتی اور دروازہ کھولتی، بلی اندر قدم رکھ دیتی،
پہلے پہل یہ صرف دہلیز تک آتی، پھر لاؤنج میں، اور ایک رات وہ سیدھی بچوں کے کمرے تک جا پہنچی۔ فریحہ نے اسے کمرے میں جاتے دیکھا تو وہ چونک گئی، لیکن چونکہ بلی نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ سوچتی رہی کہ شاید بلی کو بچوں سے انس ہو گیا ہو، مگر اندر ہی اندر دل میں ایک بے چینی سی بیٹھ گئی تھی جس کی کوئی واضح وجہ نہ تھی۔ اب بلی روز آتی، سیدھی اندر داخل ہوتی اور اکثر زہرا یا عثمان کے بیڈ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ گھنٹوں وہاں ساکت پڑی رہتی، جیسے کسی پہرہ دار کی طرح، جیسے بچوں کی نگرانی کر رہی ہو، مگر کس سے؟ ایک رات فریحہ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بستر کے قریب آ کر سانس لے رہا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور تیزی سے بچوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ عثمان کے بیڈ کے نیچے وہی بلی بیٹھی تھی اور اس کی زرد آنکھیں اندھیرے میں روشنی کی مانند چمک رہی تھی۔ وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں لگ رہی تھی، ان میں ایک ایسا سکون اور گہرا دکھ تھا جو کسی انسان کی آنکھوں میں ہو سکتا ہے۔ فریحہ نے چیخ کر اسے بھگانا چاہا، ہاتھ سے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے بلی غائب ہو گئی، بغیر کسی آواز کے، جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب فریحہ کے دل میں واقعی خوف نے جنم لیا۔ اب وہ صرف عجیب نہیں، خطرناک محسوس ہونے لگی تھی۔ فریحہ کی نیندیں اب مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ وہ ہر رات گھڑی پر نظر رکھتی اور 12 بجنے سے پہلے ہی بچوں کے دروازے کو بند کر دیتی، مگر بلی پھر بھی آ جاتی، جیسے دروازے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک رات کا واقعہ فریحہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، کمرے میں ہلکی ہلکی ٹپک ٹپک کی آواز گونج رہی تھی۔ فریحہ زہرا کو سلانے اس کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک اسے کچھ وزنی سا زہرا کے سینے پر بیٹھا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر نظریں اوپر اٹھائی۔ بلی زہرا کے سینے پر بیٹھی تھی، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ بلی کی آنکھیں پہلے سے زیادہ تیز اور گہری تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو جانوروں کے چہرے پر ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک انسانی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی عورت کی جو برسوں کے درد اور انتقام میں جلتی رہی ہو۔ فریحہ کے جسم سے جیسے جان نکل گئی، وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ بلی نے آہستہ سے اپنی نظریں فریحہ پر ڈالی اور وہ آنکھیں ان آنکھوں میں پہچان تھی جیسے وہ فریحہ کو جانتی ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ بیڈ کے نیچے غائب ہو گئی، بغیر کسی حرکت، بغیر کسی آہٹ کے۔ زہرا ہنوز بے خبر سو رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فریحہ کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ وہ رات بیٹھے بیٹھے ہی گزار دی۔ دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگی، کبھی ہنسی، کبھی رونے کی آواز، اور کبھی کوئی نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑا رہا ہو، ایسے الفاظ جو سننے میں بھی گھبراہٹ پیدا کر دے۔ اب فریحہ کو یقین ہو چلا تھا، یہ بلی بلی نہیں، کچھ اور تھی۔ فریحہ اب مکمل طور پر خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک دن صبح ہوتے ہی وہ محلے کی ایک ضعیف عورت خالہ رضیہ کے پاس گئی، جو پچھلے 40 سال سے اسی کمپلیکس میں رہ رہی تھی۔ فریحہ نے لرزتے لہجے میں پوچھا، خالہ، کیا آپ کو اس فلیٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ خالہ رضیہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، بیٹا وہی فلیٹ نا، B13۔ فریحہ کا دل بیٹھ گیا۔ جی۔ خالہ رضیہ نے ادھر ادھر دیکھ کر دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بولی، 20 سال پہلے یہاں شمیم نامی عورت رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ شوہر نے چھوڑ دیا تھا، پاگل ہو گئی تھی وہ۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پر آسیب کا سایہ تھا۔ ایک رات فلیٹ میں آگ لگ گئی، کہا گیا کہ حادثہ تھا، مگر کچھ لوگوں نے جلتے ہوئے فلیٹ سے کسی کے چیخنے، بددعائیں دینے کی آوازیں سنی۔ فریحہ نے کانپتے ہوئے پوچھا، ان کا کیا ہوا؟ خالہ رضیہ نے سرد لہجے میں کہا، تینوں جل کر راکھ ہو گئے، اور اس کے بعد سے یہ فلیٹ کبھی آباد نہیں رہ سکا۔ جو بھی یہاں آیا کچھ دن میں ہی چلا گیا، مگر تم یہاں سالوں سے ہو، شاید اس لیے وہ تمہارے بچوں کو اپنے سمجھنے لگی ہے۔ فریحہ کی آنکھوں کے سامنے زہرا کا چہرہ گم گیا۔
اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب چپ رہنا خودکشی کے مترادف ہے۔ اسی شام وہ محلے کے مشہور بزرگ مولانا بشیر کے پاس گئی۔ مولانا بشیر نے بات سن کر فوراً کہا، یہ بلی کوئی جانور نہیں، یہ اس جلنے والی روح کی شکل ہے جو اپنے بچوں کی تلاش میں ہے، اور اب وہ تمہارے بچوں سے جڑ چکی ہے۔ ہمیں فوری کچھ کرنا ہوگا۔ اسی رات مولانا بشیر قرآن پاک، آب زمزم اور نمک کے تیلے لیے فلیٹ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، فلیٹ کی فضا میں ایک گھٹن سی بڑھنے لگی، ہوا تھم گئی، دیواروں سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ مولانا نے چاروں کونوں میں نمک چھڑکا اور ہر کمرے میں آیت کی تلاوت کی، پھر فریحت سے کہا، بچوں کو اپنے پاس بٹھا لو، کچھ دیر بعد وہ آئے گی، مگر ڈرنا نہیں، بس دل میں اللہ کا نام رکھو۔ رات کے 12 بجے جب گھڑی نے گھنٹہ بجایا، اچانک پورے فلیٹ کی بجلی بند ہو گئی۔ کمرے میں صرف مولانا کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، اور پھر وہ آئی۔ دروازہ خود بخود کھلا، سرد ہوا اندر داخل ہوئی۔ عثمان کے سرہانے ایک سیاہ بلی نمودار ہوئی۔ اس کے پنجوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور کمرے میں ایک بدبودار تعفن پھیل گیا، ایسا تعفن جیسے کوئی لاش گل چکی ہو۔ فریحہ نے بچوں کو اپنے ساتھ بھیج لیا، اور مولانا نے بلند آواز میں سورہ بقرہ کی آیات اور دعائے حفاظت پڑھنی شروع کی۔ بلی کی آنکھیں آگ کی طرح چمکنے لگی، پھر اس کا جسم لرزنے لگا جیسے اس پر کچھ اثر ہو رہا ہو۔ اچانک بلی کی شکل بدلنے لگی، وہ ایک جلی ہوئی عورت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بال بکھرے، چہرہ سیاہ، آنکھوں میں خون اور زبان پر بدوائیں تھی۔ وہ چیخی، ایک ایسی چیخ جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، مگر مولانا رکے نہیں۔ ان کی تلاوت جاری رہی، اور اب کمرے میں صرف 2 آوازیں تھیں، قرآن کی آیات اور جلتی ہوئی روح کی چیخیں۔ مولانا بشیر کی تلاوت کی آواز تیز اور بلند ہوتی گئی، اور وہ جلتی ہوئی عورت جو کبھی بلی کی صورت میں آتی تھی تڑپنے لگی۔ اس کا وجود دھواں بن کر دیواروں میں لپٹنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی، دہائیاں دے رہی تھی، میرے بچے مجھے واپس کر دو۔ اس کے چہرے پر درد اور نفرت ایک ساتھ نمایاں تھے۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تنہائی، آگ کا دہکتا ہوا دکھ اور ماں کی بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ زہرا کی طرف بڑھی، جیسے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو، مگر فریحہ نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا، اور بلند آواز میں درود پڑھنے لگی۔ مولانا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اس بھٹکتی ہوئی روح کو سکون عطا فرما۔ یہ اپنی اولاد کھو چکی ہے، لیکن ان معصوم بچوں کو تو اپنی امان میں رکھ، اس کو قرار دے تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اتنے میں فلیٹ کی دیواریں جیسے لرزنے لگی، چھت پر چلنے کی آوازیں، دیواروں سے ٹکرا کر آتی آہیں اور کھڑکیوں کا کھڑکنا سب ایک ساتھ تھم گیا۔ جلتی ہوئی روح کی چیخ آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی۔ اس کا وجود مدھم ہوا، پھر ایک آہ بھری اور فضا میں تحلیل ہو گیا، اور پھر خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو برسوں بعد فلیٹ میں اتری تھی۔ جب فلیٹ میں روشنی واپس آئی تو ایسا لگا جیسے کسی بھاری پردے کو ہٹا دیا گیا ہو۔ دیواروں پر نمی ختم ہو چکی تھی، بدبو غائب ہو چکی تھی، اور ہوا میں ایک عجیب سی ہلکی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ مولانا بشیر نے فریحہ کو پیار سے دیکھا اور کہا، اللہ کا شکر ادا کرو، آزمائش ختم ہوئی، مگر حفاظت جاری رکھو۔ آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف کا ورد اپنے گھر کا معمول بنا لو۔ یہ تعویذ ان کے گلے میں پہنا دو، یہ ان کے لیے ڈال کا کام دے گا۔ فریحہ نے مولانا کا شکریہ ادا کیا اور ان کے بتائے گئے طریقے پر عمل شروع کر دیا۔ اب وہ روزانہ سونے سے پہلے بچوں کے ساتھ تلاوت کرتی، کمرے میں خوشبو والا لوبان جلاتی اور دل سے اللہ سے دعا کرتی۔ چند دنوں میں زہرا اور عثمان کے چہروں پر بھی سکون لوٹ آیا۔ ان کی نیند پرسکون ہو گئی، خوفزدہ آنکھیں اب مسکرا رہی تھی۔ فریحہ کے دل سے وہ بے چینی رخصت ہو گئی تھی جس نے مہینوں سے اس کا سایہ بن رکھا تھا۔ وہ بلی، وہ جو انسان نہ تھی، اب کبھی واپس نہ آئی،
لیکن فریحہ اب بھی رات کو سوتے وقت ایک بار بچوں کو غور سے دیکھتی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، اور اگر کبھی دور کہیں سے بلی کی میاؤں کی آواز آتی تو وہ صرف اتنا کہتی، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، آمین۔